وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان نجاستوں کو پاک کرنے کے سلسلے میں کہ جو نجاستیں گاڑی ہوتی ہیں اور یا وہ نجاستیں جو دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اگر کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کریں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ان نجاستوں کے بارے میں بتاؤں گا جو نجاستیں پتلی ہوتی ہیں اور کپڑے پہ لگ گئیں، لگنے کے بعد پھر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس حصے میں لگی ہیں، تو اس کپڑے کو ہم کس طریقے سے پاک کریں۔ اور اسی کے ضمن میں کچھ اور مسائل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے پیشاب ہے، بچے نے کسی کپڑے پہ پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب سوکھ گیا، نجاست سوکھ گئی، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس آستین میں لگا ہے یا کس جگہ پہ نجاست لگی ہے، تو اب ہم اس کو کس طریقے سے پاک کریں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست کپڑے پہ لگی اور نجاست پتلی ہے، جیسے لیٹرین وغیرہ لگتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب اگر بچے نے پیشاب کر دیا یا جانور کے پیشاب کی چھینٹے کپڑے میں پڑ گیا، اب ہمیں معلوم نہیں کس حصے میں پڑا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے دھلیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے کپڑے کو دھلیں، ٹھیک ہے۔ اگر پورا کپڑا نہیں دھل رہے ہیں بلکہ آپ غور و فکر کیے جس جگہ پہ نجاست لگی ہے، جیسے آپ یہ دیجئے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے یہ پورا کپڑا ہے، اب ہمیں معلوم نہیں کہ پیشاب یا نجاست کہاں لگی ہے، اس طرف لگی ہے، اس طرف لگی ہے، کہاں لگی یہ نہیں معلوم، تو افضل یہ ہے کہ ہم اس پورے کپڑے کو دھل دیں، ٹھیک ہے۔ اگر پورے کو نہیں دھلنے ہیں تو ہم اگر پہلے سوچیں، غور کریں کہ نجاست کس جگہ لگی ہے۔ اگر دل نے کہا، ہم نے غور و فکر کیا، اس کے بعد ہم کو یقین ہو گیا کہ نجاست اس طرف لگی ہے، تو اب ہم صرف اس حصے کو دھلیں گے، پورے کو نہیں دھلیں گے۔ تو اس کا دھونے کا طریقہ وہی ہے کہ اس میں آپ پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد اس کو رگڑ دیں، رگڑنے کے بعد پھر پوری طاقت سے اس کو نچوڑیں، پوری طاقت سے اس طرح نچوڑیں کہ اس میں جب ہم 2 مرتبہ نچوڑیں اس کو تو اس میں 1 بوند پانی باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں، دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد پھر اسی طریقے سے کریں، پانی ڈالیں، پھر مل لیں، پھر اس کو پوری طاقت سے نچوڑ دیں، پھر نچوڑنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلیں، پھر پانی اٹھائیں، پھر اس میں ڈالیں، پھر اس کو ملنے کے بعد پھر پوری طاقت سے کپڑے کو نچوڑ دیں۔ اب ہاتھ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری بار ہاتھ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیسری بار جب ہم کپڑا دھلتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے اور کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم ہے ان نجاستوں کے بارے میں جو نجاستیں پتلی ہوتی ہے یا کپڑے میں لگی اور سوکھ گئی، ہمیں معلوم نہیں ہوا، تو ہم غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف ہمارا دل کرے گا کہ یہ حصہ ناپاک ہے تو اسی طرف ہم دھل لیں گے۔ ایک مسئلہ اور اسی کے ضمن میں، کسی نے غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں، اندازے سے دھل دیا، اندازے سے دھل دیا تو کپڑا تو پاک ہو گیا، لیکن کچھ نمازیں پڑھنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ میں جس حصہ کو دھلا ہوں وہ حصہ ناپاک نہیں، مطلب اس حصے میں نجاست نہیں لگی تھی بلکہ دوسرے حصے میں نجاست لگی تھی، تو اب اس حصے کا دھلنا ضروری ہے، اور جو نمازیں پڑھی تھیں ان نمازوں کا اعادہ ضروری ہے، ان نمازوں کو پھر سے پڑھیں گے۔ اب ایک چیز آپ لگے ہاتھ اور سماعت کر لیجیے۔ جیسے ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، یا آپ کمزور ہیں یہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کا کپڑا دھویا نجاست والی، ان کا کپڑا مطلب دھویا نجاست والی، اگر بہتے ہوئے پانی میں دھل لیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹی وغیرہ سے دھل لیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے جو میں ابھی بیان کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جیسے بالٹی وغیرہ سے ہم پانی نکال کر کے آپ دھو رہے ہیں، ان کا کپڑا، یہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان کا کپڑا دھل رہے ہیں، آپ نے کپڑا دھل لیا، نجیس کپڑا دھلنے کے بعد اس کو پھیلا دیا، تو اب ان کپڑوں کو پہن کر کے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کپڑا ان کے لیے پاک نہیں ہے، کیوں؟ ان کی طاقت آپ کے بنسبت زیادہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے کہ اپنی پوری طاقت سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بنسبت کمزور ہیں نا، یہ زیادہ طاقتور ہے، تو اب یہ کپڑا ان کے لیے پاک نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے ہمارے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، تو عورتیں مرد کے بنسبت کمزور ہوتی ہیں، عورتیں مرد کی بنسبت کمزور ہوتی ہیں۔ عورتیں اگر اپنا کپڑا دھلتی ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کپڑا نجس کپڑا عورتوں سے نہ دھلوائیں، کیونکہ ان کے بنسبت ہماری طاقت زیادہ ہے،
اگر عورت طاقتور ہے، دونوں کی طاقت سیم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ سے زیادہ طاقت ان کی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر عورت طاقت میں آپ سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو بذات خود دھلیں، عورت سے نہ دھلوائیں، کیونکہ وہ کپڑا آپ کے لیے پاک نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے لوگ دھوبی وغیرہ کو کپڑا دھلنے کے لیے دیتے ہیں۔ بہت سارے دھوبی ایسے ہوتے ہیں جن کو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر دھوبی کو کپڑا دھلنے کے لیے آپ نے دیا اور انہیں کپڑا دھونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ کپڑا دھلنا نہیں جانتا ہے، تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگر دھوبی کو طریقہ نجاست دور کرنے کا طریقہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دھوبی دھل رہا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجاست دور کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور وہ دھل کے آپ کو دے رہا ہے تو وہ کپڑا نجس ہوئے گا۔ یہ اب ایک مسئلہ اور ہے، جیسے انسان بہتے پانی میں نہا رہا ہے اور نجاست کپڑے میں لگی ہے، تو وہاں کپڑے کو نچوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے مل دیں، کیونکہ بہتے ہوئے پانی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ نجاست کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوٹی ہے، ٹوٹی میں کیوں دھاردار پانی آتا ہے؟ کیا جب آپ ٹوٹی کھولیں گے تو اس سے جو ہے دھاردار پانی آتا ہے، تو اگر ہم نجاست جس کپڑے میں لگی ہو اس کپڑے کو اگر ہم ٹوٹی وغیرہ میں دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ٹوٹی کو کھول دیں گے۔ ٹوٹی کو کھولنے کے بعد جس جگہ پہ نجاست لگی ہے وہاں ہم کپڑے کو اس حصے کو ٹوٹی کے نیچے کرنے کے بعد ہاتھ سے ہلکے ملتے رہیں گے۔ اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ نجاست کپڑے سے دور ہو گئی ہے، تو وہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں نچوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہاں نچوڑیں گے نہیں۔ نچوڑنے کا حکم وہاں ہے جب آپ بالٹی وغیرہ سے دھل رہا ہوں، اگر سمندر میں نہا رہا ہوں، ندی میں نہا رہا ہوں یا ٹوٹی میں کپڑا دھل رہے ہوں تو وہاں پاس نچوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہاں صرف ملنے کا حکم ہے، کیونکہ ٹوٹی کے اندر یا بہتے ہوئے پانی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نجاست کو بہا لے جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے آج بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ واشنگ مشین میں کپڑا کو کس طریقے سے دھلا جائے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہم نے کسی نجس کپڑے کو ڈوری میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو کپڑے کو صحیح سے دھلا نہیں اور اس کپڑے کو ڈوری میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن بارش ہوئی اور پھر بارش ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کپڑے وہاں پاس کوئی پاک کپڑا ڈال دیا، تو اب اس کپڑے کا حکم کیا ہے انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا اس چیز کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔